سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے نا. اب چاہے پہاڑ کے برابر گناہ لے کے آؤ، توحید ہے آپ کے دل میں، اللہ سے تعلق ہے آپ کا، تو اول تو گناہ نہیں کر سکتے آپ، اور اگر آپ نے نافرمانی کی بھی ہے تو اس مغفرت کے مقابلے میں نافرمانی کا کوئی مقام نہیں. یہ تعلق جو قائم ہوتا ہے نا، یہ رشتہ توحید کا، یہ رشتہ ہموار کریے رب سے. سجدے میں آپ کو مزہ آنے لگے، رکوع میں مزہ آنے لگے کہ میں ایک عظیم بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، جھکا ہوا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگ رہا ہوں. یہ جذبہ تو آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پھر آپ کی جو بولی نکلے گی نا، اللہ یوں ہی پورا کر دے گا. اللہ کے رسول ایک سفر سے آ رہے تھے، جہاد سے لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ تھی. عرب لوگ دوپہر کے ٹائم میں خصوصاً آرام کرتے ہیں، دھوپ میں بڑی زبردست دھوپ ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ کو کہ یہ جو درخت ہے نا بیر کے، وہاں تو وہ ببول کے درخت ہوتے ہیں عرب میں، جس میں کوئی خاص سایہ بھی نہیں ہوتا ہے. سارے صحابہ سے کہا کہ منتشر ہو جاؤ، آرام کر لو دھوپ میں. پیدل سفر ہوتا تھا یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. اللہ کے رسول ایک ببول کے پیڑ کے نیچے آرام فرما ہو گئے، تلوار لٹکائی، لیٹ گئے. کوئی دیہاتی نکل آیا کافر مشرک اسی علاقے کا، اس نے دیکھا محمد سو رہے ہیں، بہت آرام سے تلوار نکالیں گے، انہی کی تلوار سے انہیں قتل کر دیں. اس نے تلوار نیام سے باہر کھینچ لی، اللہ کے رسول کی تلوار، اور اللہ کے رسول کے سر پہ جا کھڑا ہوا. اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، تلوار بالکل سامنے ہے، اور وہ کافر کہتا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، آج کون بچا لے گا تمہیں مجھ سے؟ میں یمنعک منی، کون بچا لے گا تم کو مجھ سے؟ اللہ کی زبان اقدس سے ایک لفظ نکلتا ہے، اللہ. اللہ یہ نکلنا تھا، ہاتھ لرزا، کانپ گیا، تلوار نیچے گر گئی. کوئی ڈر نہیں، کوئی بھے نہیں، کیونکہ دل میں راسخ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا نہ کوئی بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا. یہ توحید ہے. وہ توحید کی بولی تھی، وہ محض زبان سے نکلی ہوئی بولی نہیں تھی، وہ توحید کی گولی تھی. آپ نے کہا اللہ، وہی بچائے گا. ہاتھ لرزا، تلوار گر گئی. اللہ کے رسول نے تلوار اٹھا لیا ہاتھ میں اور پوچھا وہ میں یمنعک منی، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ وہ کہنے لگا آپ سے بڑا رحم کرنے والا تو کوئی عرب میں ہے ہی نہیں. اب وہ اس طرح کے جملے بولنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میرا ارادہ تجھے قتل کرنے کا نہیں ہے، تم نے غلطی کی، یہ میری شان نہیں کہ میں تجھے قتل کروں. یہ ہے توحید. ہجرت کرنے کے لیے نکلے مکے سے مدینہ کی طرف، غار حرا میں چھپے تھے. ابو جہل پوری ٹولی کے ساتھ پہنچ گیا غار حرا کے دہانے پر. بس وہ اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ یوں جھانک کے دیکھ لیتا نا تو دیکھ لیتا کہ اللہ کے رسول اور صدیق اکبر اندر چھپے ہوئے. صدیق اکبر گھبرا گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آ گئے ابو جہل، یہ سارے لوگ آ گئے، اب تو ہم نہیں بچ سکتے. اللہ کے رسول کی زبان سے ایک لفظ نکلا، اللہ تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب بتائیے کیسی بولی تھی وہ، کیا اعتماد تھا؟ دراصل یہ وہ توحید ہے. یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ایمان کے اجزاء تو اچھے ہیں، لیکن اصل الوصول ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ ہمارا کمزور ہے. ہم مومن کیسے ہو پائیں گے؟ 6 چیزیں جمع ہوں گی ہمارے دل میں، ہماری اندر، تب نہ جا کر کے ہم مومن ہوں گے. ابھی تو ایمان باللہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایمان باللہ ہم لوگوں میں نہیں رہا. ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. کیا آپ کو یقین نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا؟ ہمیں اور آپ کو پتا بھی ہے، 2 فرشتے بھی متعین ہیں، اللہ الگ سے دیکھ رہا ہے. آپ CCTV کیمرے کے سامنے میں ہر دم ہے، آپ بالکل اللہ کی نگاہ کے سامنے میں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور ایسے موقع پر ہم ہیرا پھیری کیسے کر دیتے ہیں، جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں، ہم غیبت کیسے کر لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری برائیاں جو ہم کرتے رہتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ ہم کو یقین ہے قیامت کا دن ہوگا
اور ہمارے علاوہ ہماری گواہی کے لیے ہمارے اعضا بولیں گے نا، ان انگلیوں کو اللہ زبان دے گا. خود ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دینے کو بھی تیار ہے. قرآن پڑھیے، اس پر بھی آپ کا ایمان اور یقین ہے. پھر ہم سے گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں توحید ہماری کمزور ہے. ہم جانتے سب کچھ ہے، کمزور ہے. تعلق پیدا کیجئے رب سے، رب سے تعلق پیدا کریے. آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ آپ کو پکار رہا اور آپ اسے کہہ رہا کہ رب سے ایک تعلق پیدا کیجئے. کل میں پڑھا رہا تھا توحید پر، ایک کتاب پڑھا رہا تھا، کتاب التوحید کی ایک شرح ہے فتح المجید، اور اس میں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہی وضاحت لکھی ہے کہ بڑے بڑے گناہ توحید والوں کے رب کیسے معاف کرے گا؟ دراصل اس کی وجہ یہی کیفیت ہوگی کہ جس کے اندر توحید کی کیفیت جتنی راسخ، جتنی مضبوط ہوگی، اللہ پر اعتماد جتنا زبردست ہوگا، اس کے گناہ ویسے ہلکے پڑتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ توحید کی کمی ہے کہ ہمارے اندر یہ معاشرتی برائیاں ہیں، یہ سماجی برائیاں جو ہمارے اندر ہے نا، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا شروع کر دیجئے کہ آپ کا ایمان باللہ کیسا ہے. اللہ سے دلی دعا ہے کہ رب کریم ہم سب لوگوں کے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا فرما دے کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت کے اندر رکوع اور سجدے اور قرات اور قیام میں اللہ تعالی ہمارا تعلق اپنے آپ سے قائم کر لے، ہم قائم کریں. ہم ان کلمات کو جو نماز میں ادا کرتے ہیں اس کے معنی مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جب سمجھ کر پڑھیں گے نا سبحان ربی الاعلیٰ، جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان دعاؤں کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے نا تو کیفیت پیدا ہوگی. جن صورتوں کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو، ان کی تفسیر پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور سمجھ کر عبادت کیجئے، اور کوشش کیجئے اپنی پوری نماز میں اور ہمیشہ کہ رب سے آپ کا رشتہ بحال ہو، رب سے آپ کا تعلق بحال ہو. دنیا داری تو اپنی جگہ پر ہے، چلتی رہے گی، اور اس میں وہ چیزیں اپنائیے جو اللہ کے رسول کی سیرت و سوانح ہے. رب کریم ہمیں اور آپ کو ہدایت سے نوازے. رب کریم ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا فرما دے کہ ہم صحابہ کے طرز کی زندگی جئیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ سے رشتے کو ہموار کریں. تب جا کے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہو جائیں گے. اقول